السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو رزق حلال کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آئیے میں کچھ عرض کروں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح النافدہ جد الحسن والحسین حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اخلاق یہ جمع ہے جس کو گجراتی میں کہتے ہیں بہو وچن۔ اخلاق یہ جمع ہے اور اس کا جو واحد ایک وچن جو ہے وہ خلق ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں پیدائش کو، خلق کہتے ہیں پیدائش کو، اور خلق کہتے ہیں عادت و اطوار کو، یعنی جو عادتیں ہوا کرتی ہیں، جو اعمال ہوا کرتے ہیں، جو اخلاق جسے ہم کہتے ہیں وہ خلق ہے، اور جو شکل و صورت ہے وہ خلق ہے۔ سامعین محترم، شکل و صورت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صورت عطا فرمائی ہو، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت نہیں بیٹھے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اچھی صورت نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق بڑے بلند ہیں، وہ بڑے اچھے عادت و اطوار والا ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، تو چاہے اس کی شکل ٹھیک ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اصل صورت نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے وہ سیرت ہے۔ تو خلق کہتے ہیں صورت کو اور خلق کہتے ہیں سیرت کو۔ یہ آپ شارٹ میں سمجھیں کہ خلق ہے صورت اور خلق ہے سیرت، تو اسی خلق سے اخلاق کہ جس کا مطلب ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب بے شک آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، یعنی سب سے اچھے اخلاق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا،
میرا اور آپ کا خالق، وہ رب ذوالجلال، وہ خالق کائنات، وہ ساری مخلوق کو وجود بخشنے والا، وہ ارشاد فرماتا ہے ایک ذات کے متعلق، وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جس ذات میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس ذات کے تعلق سے وہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ساری مخلوق میں سب سے بہتر اخلاق آپ کے ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بہتر اخلاق آپ کے ہیں، اور کیوں نہ ہو، وہ تو مقصود کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود ان کے صدقے میں بخشا ہے، وہ تو تمام کے لیے آئیڈیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آئیڈیل کے اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ تو آئیڈیل کے اخلاق کا بلند ہونا اور بہتر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی تو جو فالو کرنے والے ہیں وہ اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے ڈھانچے میں ڈال کر کے اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت جامہ پہنا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور دنیا نے دیکھا، یہ تو رب کا اعلان تھا کہ اے محبوب آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں نے بلکہ یہود و نصارہ نے بھی آپ کے اخلاق کی بلندی پر گواہیاں دی۔ یہود و نصارہ نے بھی آپ کے اخلاق کے بلند ہونے کے ثبوت میں دلائل پیش کیے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے ہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی اعلان نبوت سے پہلے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے امانتیں رکھی تھی، انہوں نے خیانت کی۔ ارے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا گیا، لوگوں سے پوچھا کہ محمد کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مکے کی سرزمین پر اگر سب سے افضل اور سب سے اچھے اخلاق کسی کے ہیں تو وہ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ایسا نہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ نبوت تو اس وقت بھی تھی کہ جب اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تھا، صرف اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت بھی وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور فرمایا گیا کنت نبیّ و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام زمین یعنی کہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی تو آپ کے جسم کا ڈھانچہ ہی تیار کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو خیر بات آ گئی بیچ میں، اس لیے میں نے عرض کر دی کہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں 40 سال تک، یعنی پہلے سے لے کر کے جب سے ہوشیار ہوئے تب سے لے کر کے 40 سال تک کوئی شخص ایسا کہنے والا نہ ملا کہ محمد ایسے ہیں، کوئی شخص ایسا کہنے والا نہ ملا کہ محمد ایسے ہیں، ان کا عیب بیان کرنے والا کوئی شخص نہ ملا۔ پھر کیا ہوا؟ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس دین کی بغض و عناد میں لوگوں نے برا بھلا کہا، ورنہ اس وقت تک کسی نے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ آپ کے اچھے ہونے کی گواہیاں کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے دی تھی۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق، ہم تو ہمارا زمانہ جو ہے وہ 1400 سے زائد سال دور ہو چکا ہے کہ ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ کے درمیان جب آپ ظاہری زندگی میں حیات تھے، حیات تو کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ صرف ایک آن کے لیے جو قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
تو صرف ایک آن کے لیے ان کے اوپر موت طاری ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، چونکہ آج میرے بیان کا عنوان حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کبھی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کریں گے، لیکن آج بیان کرتا ہوں اچھے اخلاق کے تعلق سے۔ تو دیکھیے، ہمارا زمانہ تو 1400 سال دور کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام نے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر کے وہ درس حاصل کیا ہے، جو درس میں اور آپ اتنے دنوں اور اتنے سالوں کے بعد حاصل کر رہے ہیں، وہ درس تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاصل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آقا کریم کی زندگی کو، جب ہم آقا کریم کی زندگی کو سنتے ہیں تو ہمارے اخلاق میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے تو آقا کریم کی زندگی کو دیکھا تھا، انہوں نے تو آقا کریم کی زندگی کو دیکھا تھا، تو پھر ان کے اخلاق میں کیسی چینجنگ آئی ہوگی، کیسا بدلاؤ اور کیسی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر! سماعت کیجئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق تو میں بعد میں بیان کروں، ان سے پہلے میں عمر ابن خطاب کے اخلاق کو بیان کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی بارگاہ میں رہ کر کے درس حاصل کیا ہے۔ میں ان کے اخلاق پیش کرتا ہوں اور ان کی دیانت داری کو پیش کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور حکومت کے اندر سیاست میں ان کا جو مقام تھا اور وہ کس طریقے سے سیاست فرمایا کرتے تھے، میں وہ بات پیش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بتائیں۔ اللہ اکبر! حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں پہنچا جب آپ امیر المؤمنین تھے، جب آپ امیر المؤمنین تھے، یعنی کہ اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ اس وقت اس عرصے کے درمیان میں پہنچا، رات کا وقت تھا۔ میں گیا، سلام عرض کی، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے علی، تم اپنے پرائیویٹ کام سے آئے ہو یا پھر کسی حکومتی کام سے آئے ہو؟ یعنی دین اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے، سیاست کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے، یا پھر کچھ نجی معاملات کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں حکومت یا دین کے تعلق سے بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں کچھ نجی معاملات کے تعلق سے بات کرنے آیا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانت داری دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، چراغ جلا ہوا رہتا ہے، اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں علی بتاؤ کیا کام ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آخر چراغ کو گل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چراغ کو بجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ روشنی کم ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اس کے باوجود آپ نے چراغ بجھا دیا۔ تو امانت داری دیکھیے، کیونکہ انہوں نے اخلاق سیکھے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اخلاق نام ہے امانت داری کا، اخلاق نام ہے اچھی عادتوں کا، اخلاق نام ہے جھوٹ سے پرہیز کرنے کا، اخلاق نام ہے سچائی کو اپنانے کا۔ یہ سارے کے ساری چیزیں اخلاق میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، یہ جو چراغ جل رہا تھا، میں حکومت کے کچھ دستاویز لکھ رہا تھا، حکومت کے کچھ دستاویز لکھ رہا تھا، تو یہ چراغ حکومت کے پیسوں سے جو تیل آیا تھا اس تیل سے جل رہا تھا۔ اب رہا میرا اور آپ کا معاملہ،
تو کچھ نجی معاملہ ہے، نہ حکومت کا، نہ سیاسی معاملہ ہے، اور نہ ہی دین اسلام کا کچھ معاملہ ہے۔ ہمیں نجی بات کرنی ہے، ہمیں اپنی پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں حکومت کے پیسوں کا تیل اپنے معاملات کے اندر یوز کروں اور اس سے روشنی حاصل کر کے میں گفتگو کروں، میں نہیں چاہتا، کیونکہ کل رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن مجھے اس تیل کا بھی حساب دینا ہوگا جو میں نے حکومت کے پیسوں سے چلایا ہے۔ تو میں رب کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ میرے اندر وہ طاقت اور قوت و سکت نہیں ہے کہ میں اس کا حساب دے سکوں، اس لیے میں نے چراغ کو گل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوپہر کے وقت چھت پر کسی کام کے لیے چڑھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سعودی کی گرمی تو آپ جانتے ہیں کہ سعودی کی گرمی کتنی بہت زیادہ مضر، کہ جس میں بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہ اگرچہ تپش ہو، گرمی ہو، لیکن سب سے زیادہ سہانی لگتی ہے، سب سے زیادہ سہانی ہے، اور اس کی آب و ہوا سب سے زیادہ سہانی ہے، جس کی آب و ہوا میں شفا موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، تو وہ وقت تھا دوپہر کی گرمی کا اور چلچلاتی ہوئی گرمی تھی۔ آپ چھت پہ چڑھے تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص، بزرگ یعنی کہ جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، بزرگ شخص وہ اونٹ کو لے کر کے وہ ریگستان سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور پاؤں بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آخر یہ شخص کتنا حرص والا ہوگا، حرص یعنی کہ لالچ، کہ یہ شخص کتنا حرص والا ہوگا کہ اسے اس چلچلاتی دھوپ میں بھی اپنی ذات کی نہیں پڑی ہے اور وہ جانوروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آخر اس شخص کے دل میں کتنی حرص ہے، کتنی لالچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچا کہ میں جاؤں ان سے کچھ کہوں کہ دیکھیے اپنی ذات یہ بلند ہے اور سب کچھ پھر بعد میں کچھ نصیحت کروں۔ انہوں نے سوچا، اور جیسے ہی وہ اوپر ہی تھے کہ جیسے ہی قریب ہوئے، جیسے قریب ہوتے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ کوئی عام شخص نہیں بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اب میں سوال کروں تو کیا کروں، لیکن گئے اور عرض کی کہ امیر المومنین، آخر اتنی چلچلاتی دھوپ میں اس اونٹ یا اونٹنی کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس ریگستان میں سے آپ لے کر کے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ حکومت کی اونٹنی تھی، یہ حکومت کا مال تھا، لہٰذا وہ بھاگ گیا تھا، تو میں نے خود اس کی تلاش میں ریگستان کے اندر نکلا اور اسے تلاش کر کے لایا ہوں۔ تو کہا کہ کسی خادم کو بھیج دیتے، وہ لے آتا۔ کہا کہ نہیں، میرے فکر نے اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں، کہ میری غفلت کی وجہ سے، اللہ اکبر، کیا فرمائے، میری غفلت کی وجہ سے مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو تکلیف میں ڈالوں، لہٰذا معاملہ میرا تھا، جواب مجھے دینا تھا اس کا، تو میں خود گیا اور خود پکڑ کر کے اسے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی بارگاہ میں رہ کر کے جنہوں نے اخلاق کے درس پڑھے تھے، جنہوں نے اخلاق کے سبق پڑھے تھے، حضور کی بارگاہ میں رہ کر کے ان کے یہ اخلاق ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی کو بسر فرمایا، کہ اس بات کو میں پیش کروں۔ اب میں جو صحابہ کرام کے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رہ کر کے اخلاق کا درس پڑھا تو ان کے یہ معاملات تھے، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی دو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو
کئی لوگ ایمان لائے، کئی لوگوں نے انکار کیا۔ ایمان لانے میں وہ کون کون لوگ تھے آپ جانتے ہیں، اور انکار کرنے والوں میں کون کون تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اعلان فرمانے کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بھی لائے، بہت سارے لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، لیکن ایک شخص جو اس دوران، یعنی جب نبوت کا اعلان ہوا تھا نا، تو اس دوران وہ مکہ سے باہر تھے، یعنی تجارت یا کسی اور معاملے سے گئے ہوں گے، تو اس وقت وہ باہر تھے۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، سنا کہ محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو وہ جیسے ہی جہاں سنا انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو پوچھا گیا، کسی مسلمان ہی نے پوچھا کہ تم تو ابھی آئے ہو، تم باہر تھے، تم ابھی آئے ہو، انہوں نے اپنے نبی ہونے کی کیا دلیلیں دی، کیا کیا باتیں پیش کی، اس کے تعلق سے تم کچھ جانتے نہیں ہو، تم تو ابھی آئے ہو، صرف سنا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں تو آج زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں دل سے تو کئی سال پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اس شخص کا کلمہ، یعنی کہ اس شخص کی محبت میرے دل میں کئی سال پہلے جاگزی ہو چکی تھی، کلمہ تو میں آج پڑھ رہا ہوں، میں آج اپنی زبان سے لے رہا ہوں۔ لیکن کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا ایک کنویں کے پاس سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، تو میری کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ان کو اپنی کچھ چیزیں امانت کے طور پر دی، اور کہا کہ میں ایک چیز، یعنی کہ کچھ دراہیم یا دنانیر یا کچھ پیسے میں بھول کر کے آیا ہوں، تو میں لے کر کے آتا ہوں، پھر آپ یہاں سے گزر جانا، صرف اتنی چیز کو سنبھالیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا نا، اس وقت تو وہ لوگوں کے لیے محمد ابن عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وہ چیز کو دیکھتے ہیں اور حفاظت کے لیے وہاں اس کنویں کے پاس رہتے ہیں۔ وہ شخص جاتا ہے گھر پہ، اور پھر گھر پہ جا کر کے دوسرے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، دوسرا کچھ کام آ جاتا ہے، اس معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، تو وہ کام وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، نبی پاک محمد کو میں نے وہاں پر بٹھایا ہے اور مجھے وہاں سے آگے جانا ہے کسی کام کے لیے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ 3 دن کا عرصہ گزرتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 3 دن کا عرصہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میں تو محمد ابن عبداللہ کو وہاں بٹھا کر آیا تھا اور مجھے وہاں سے کچھ کام کے لیے آگے جانا تھا۔ لہٰذا پھر وہ شخص کیا کہتا ہے معلوم ہو، کہتا ہے کہ پھر میں سمجھ گیا کہ اب وہ وہاں تھوڑی نہ بیٹھے ہوں گے، وہ تو اپنے کام میں مشغول ہو گئے ہوں گے۔ پھر میں نے بھی اپنا جو باقی کام تھا، فوراً دوڑے نہیں، وہ جو شخص تھے وہ فوراً دوڑ کر کے کنویں پہ نہیں گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور شانتی سے پھر میں کیا ہے وہاں پورے امن سکون کے ساتھ پھر میں وہاں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ پہنچا۔ میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے محمد بن عبداللہ سے ملنا ہے۔ تو جناب ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ، وہ تو 3 دن سے گھر پر نہیں آئے، میں خود پریشان ہوں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس شخص کے دل کی حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے، پھر وہ شخص دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس جاتا ہے۔ میں اور آپ ہوتے اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں ٹائم کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، یقیناً وقت کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، کیونکہ وقت وہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ وقت کی قیمت نہیں کرو گے تو ایسا سمجھ لیجئے کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اس کو کاٹو گے اچھے طریقے سے تو وہ کٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ اسے نہیں کاٹو گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گی۔
وہ آپ کو کاٹ دے گی، یعنی کہ وہ آپ کو بلندیوں پر نہیں پہنچائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو بٹھا کر گیا لیکن میں کسی معاملہ میں مشغول ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے یاد نہ رہا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلال نہ فرمایا، کہا بس اتنا کہا کہ شخص تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا، صرف اتنا کہا، بڑی مشقت میں۔ ظاہر سی بات ہے 3 دن تک کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کام رہتا ہے نا، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کائنات کی جان ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے لو یہ تمہارا سامان، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی وقت سے جان گیا تھا کہ یہ کون ہے، یہ ضرور بلند شخصیت ہے۔ اب جب کہ میں سفر کے لیے باہر چلا گیا تھا، اب نبوت کا اعلان کیا اور تم نے مجھے خبر دی کہ فلاں نے نبوت کا اعلان کیا، تو میں تو کئی سال پہلے ان کے اخلاق کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا مجھے اب ان کے اخلاق کی یا ان کی قولوں کی، ان کی دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی، دلیل میرے آنکھوں کے سامنے تھی، لہٰذا اس لیے جیسے ہی میں نے سنا فوراً میں اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوں۔ میرے بزرگ